बुशरा बीबी ने जो सबसे अहम बात की कि उन्होंने डायरेक्ट सेनेटर अली ज़फ़र को निशाना बनाया है। सेनेटर अली ज़फ़र और बड़े मशहूर वकील हैं, पीटीआई के बहुत बड़े दफ़ा करने वाले वकीलों में शामिल हैं। सेनेटर अली ज़फ़र तो जेल में आते थे और मैं बतौर कैदी आती थी और उनको प्रोटोकॉल मिल रहा होता था। एक तो इल्ज़ाम ये है, उन्होंने तो इमरान खान को गद्दा तक ना दिलवा सके, वो इतने बड़े बने फिरते हैं। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ, आज अडयाला जेल में बुशरा बीबी ने बड़ी गुफ्तगू की है। इधर उधर मतलब इधर उधर से मतलब ये है कि कोई इधर की बात की है, फिर उधर की बात की है, और उसमें हकीकत में है क्या बुशरा बीबी की सारी गुफ्तगू में, वो जो कह रही हैं वो वाकई खान की भी पॉलिसी है, क्योंकि वो तो साथ खड़े थे। एक तो इस पे बात करेंगे, और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि 23 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बरतानिया में क्या होने जा रहा है और उसके पीछे क्या कौन है और क्या कहा जा रहा है उस जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होने जा रहा है उसके बारे में पाकिस्तान में, और उनका मौक़िफ़ क्या है जहाँ ये हो रहा है। तो ये दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। अच्छा, बुशरा बीबी ने जो सबसे अहम बात की, जो सबसे लोगों को थोड़ी चंबे की लगी, वो ये थी कि उन्होंने डायरेक्ट सेनेटर अली ज़फ़र को निशाना बनाया है। सेनेटर अली ज़फ़र लायर हैं और बड़े मशहूर वकील हैं, पीटीआई के बहुत बड़े दफ़ा करने वाले वकीलों में शामिल हैं, और आपको याद होगा कि एक वक्त में वो बैरिस्टर गौहर की जगह पे चेयरमैन पीटीआई के भी उम्मीदवार थे, और उनको इमरान खान की बड़ी कुर्बत रही है। और फिर ये कि वो वकीलों में उनकी बड़ी से है, आईएलएफ में है, और अदरवाइज़ जो वकीलों का जो ओवरऑल वकला का जो है, मतलब जो बेस है और वो लाहौर है, तो उसमें उनका बड़ा नाम है। उन्होंने बड़े केस लड़े, वो सेनेट में उनकी बड़ी बेहतर पोजीशन है वहाँ पे। तो इसके बावजूद उन पे इतना बड़ा अटैक जो आज डायरेक्ट किया है बुशरा बीबी ने, उसकी क्या वजह हो सकती है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी सेनेटर अली ज़फ़र तो जेल में आते थे और मैं बतौर कैदी आती थी और उनको प्रोटोकॉल मिल रहा होता था। एक तो इल्ज़ाम ये है, और दूसरा उन्होंने कहा कि उन्होंने तो इमरान खान को गद्दा तक ना दिलवा सके, वो इतने बड़े बने फिरते हैं। और फिर उन्होंने उसके साथ लिंक करके फिर इमरान खान की जो दास्तान सुनाई है वो ये कि जी उनको कीड़ों वाले फर्श पे रखा गया, उनको 3 दिन जगाया गया, उनकी आंखें सूज गईं, ये सारी कहानी बयान की है। और इसके अलावा फिर उन्होंने दोबारा अपनी वो जहर वाली बात की कि मुझे हारपैक दिया गया, और वो तो तब तक सूख चुका था जब इन्होंने टेस्ट का कहा। और फिर उन्होंने ये कहा कि जी उसका कोई सही तरीके से उसका मुआयना ही नहीं किया गया, उसके टेस्ट ही नहीं हुए, तो कैसे पता चलता। तबीयत वो कहती है मेरी ख़राब रही है। और साथ ही साथ फिर उन्होंने जो बात करते हुए जो जब उनसे सवालात हुए, सहाफ़ियों ने सवाल किए, तो उनमें बहुत से सवालों को वो गोल कर गए। मसलन उनसे कहा गया कि आप तो ख़ानदानी मसाइल पे भी बात कर रही थी, आज भी वैसे उन्होंने किया। आज उन्होंने कैसे की? उन्होंने कहा देखें जी, हमारे पास तो हमारी हालत ये है कि हम आए, मैं जब जेल में आई हूँ तो मेरे पास तो वकीलों को देने के पैसे नहीं थे, और हमारी ये हालत थी, और ये देखें कि हमें तो किसी ने पूछा तक नहीं है। यानी कि वो ख़ानदान की तरफ, ख़ानदान किसका है? इमरान खान के ख़ानदान की तरफ, अपने ख़ानदान की तरफ वो कैसे बात कर सकती हैं? क्योंकि खावर मानी का तो उनके एक्स हस्बैंड हैं अब, तो वो पैसे तो वही लगा सकते थे अदरवाइज़। तो अब वो इमरान खान के ख़ानदान की तरफ आज भी उन्होंने इशारा किया है। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि आपने पिछली दफ़ा तो उनके बारे में बड़ी खुल के बात की थी, तो वो उससे उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया, वो खामोश रहे। इमरान खान उन्हें बार बार टोकते रहे, और वो इस लिहाज से ये नहीं कहा उन्होंने कि तुम ये बात ना करो, ये बात क्यों कर रही हो। उन्होंने इस तरह से कहा कि देखें ये तो सेंसर्ड मीडिया है, ये आपकी बात पूरी तरह पहुंचाएगा नहीं, आपको क्या फ़ायदा इनसे बात करने का। तो उस पर फिर सहाफ़ियों ने एहतजाज भी किया कि खान साहब आप क्या कह रहे हैं, हमें आप सेंसर्ड मीडिया कह रहे हैं, हम आपकी सारी बातें लेके जाते हैं, पहुंचाते हैं, यहाँ तक आते हैं। तो इस पर इमरान खान फिर गुस्से में भी आ गए और वो चले गए।
اصل میں دیکھیں یہ کتنی بڑی لڑائی ہے پارٹی کے اندر. اب یہ اگر یہ عمران خان صاحب کی سپورٹ اس بات کو حاصل ہے سینیٹر علی ظفر کے خلاف بات کرنے میں, تو یہ پھر ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ تھوڑی یہ بات نکلے اور گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی گیم کھیلی جائے, تاکہ پارٹی میں جو اختلافات ہیں ان کو تھوڑا انگیج رکھا جائے لوگوں کو. اور جو دوسری بات جو اس میں جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سلمان صفدر اس وقت کیس لڑ رہے ہیں بشرا بی بی کا. پارٹی کا کوئی وکیل ان کا کیس نہیں لڑ رہا, اور سلمان صفدر سنا ہے کہ ہیوی فیس لے رہے ہیں. تو یہ ایک ایشو بھی ہو سکتا ہے کہ یار پارٹی کے وکیل سامنے نہیں آ رہے, وہ کیوں نہیں کیس لڑ رہے. ظاہر ہے پارٹی کا وکیل کیس لڑے گا تو وہ پیسے تو نہیں لے گا. تو ایک خوسا صاحب ہی ان کے ساتھ رہ گئے ہیں بشرا بی بی کے ساتھ, پتہ نہیں ابھی بھی وہ ان کے ساتھ اس طرح ہیں یا نہیں ہیں. اور انہوں نے یہ کہہ کے سینیٹر علی ظفر کے خلاف بات کر کے, تو بیسیکلی تو وزن انہوں نے سینیٹر اپنا ایم این اے جو ان کے وکیل ہیں خوسا صاحب, لطیف خوسا صاحب, ان کے پلڑے میں ڈال دیا نا. اب وہ اتنا ویٹ اٹھا بھی سکتے ہیں ان کے لیے کوئی اتنی بڑی یہ بات کرنے کی ضرورت بھی تھی یا نہیں تھی, یہ تو خیر وقت بتائے گا. لیکن ایک تقسیم در تقسیم ہے. آئی ایل ایف یعنی کہ انصاف لائرز فورم میں تقسیم ہے. ابھی آپ نے سن لیا جو میں بات بتا رہا ہوں. آئی ایل ایف کو اب کون زندہ رکھے ہوئے اپنی طرف سے جو لیڈ کر رہی ہیں وہ شاندانہ گلزار ہیں اور شہریار افریدی ہیں. شاندانہ گلزار پہ دوسرے الزام یہ لگا رہے ہیں کہ جی ان کے باپ نے ان کی رہائی کروائی تھی کہیں ملا کے, تو ہمارے پیچھے بھی کوئی ہوتا. یعنی کہ یہ بات کہی جا رہی ہے صنم جاوید کے والد کو منسوب کر کے کہ انہوں نے کہا کہ کبھی میں بھی اتنا انفلوئنشل ہوتا خدیجہ شاہ کے والد کی طرح یا شاندانہ کے والد کی طرح, تو میں بھی اپنی بیٹی کو پہلے لے آتا, یا میں اس وقت جب وہ نہیں آ رہی تھی اب تو آ گئی. تو اتنی تقسیمیں, اتنی باتیں, اتنے تانے, اتنا کچھ ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے درمیان اصل میں ہے کیا. اتنی کھچڑی پک چکی ہے. اور آج یہ انہوں نے یہ ایک سینیٹر علی ظفر کے حوالے سے ایک میزائل مار دیا ہے. تو تقسیم ہی تقسیم ہے اس میں. اب عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں, کیا وہ چاہتے ہیں کہ ابھی کیسز جو ہیں وہ جو لڑنے ہیں, جو ظاہر ہے ابھی لمبے کیسز پڑے ہوئے ہیں, یہ 40 دن کا ریمانڈ ہے, اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ والے میں سزا ہونی ہے. تو یہ ایک لمبا کام ہے نا جی ابھی. تو اس میں وکیلوں کی ضرورت ہے, اور وکیل جو ہیں وہ پیسے لیتے ہیں. اگر آپ پرائیویٹلی لیتے ہیں تو پارٹی کے جو وکیل ہیں وہ اگر نہیں لڑیں گے تو پھر کیا بنے گا. تو یہ ہے کوئی اس طرح کی کوئی میرا خیال ہے کہ ایک سائیڈ پہ لگا کے دوسری سائیڈ کو جگانے کی کوشش کی ہے, یا اسی سائیڈ کو کہا ہے کہ بھئی آؤ کوئی کوئی دیکھو پارٹی کے نام پہ اپنے آپ کو اٹھاؤ. یار یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ گئے. تو لیکن تقسیم ہے بہت بڑی ہے اور بہت بڑے مسائل ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے رہا ہونا تھا, مجھے رہائی نہیں کیا گیا. اب رہا کیسے ہونا تھا, مطلب وہ فرسٹریشن ہے بشرا بی بی کے. میں پہلے بھی اپنے ویلاگز میں کہتا رہا ہوں کہ وہ بڑی حد تک وہ میسیج پہنچا کے اپنی ڈیل کو فائنل کروا چکی تھی, لیکن آگے سے ایکسیپٹ نہیں ہوئی, اس لیے کہ ان کو فائدہ ہی نظر نہیں آیا کہ بشرا بی بی کو ہم کیوں چھوڑیں, کیا فائدہ ہوگا. تو یہ ان کے ہاں ایک فرسٹریشن ہے. میں جیل کے سپرڈنٹ کے دفتر تک گئی, میں رہا ہونے والی تھی کہ کچھ لوگ آ کے مجھے واپس لے گئے اور یہ ہوا وہ. تو یہ آج کی جو اڈیالہ جیل کی کہانی. اور اب آتے ہیں ہاؤس آف لارڈز یو کے میں ڈیموکریسی ان کرائسس کے نام سے ایک ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے 23 جولائی. اور اس کو بڑی حیرانی والی بات ہے کہ ہوسٹ کر رہی ہیں ناز شاہ, جو کہ لیبر کی پارٹی کی ایم پی ہیں, اور وہ ہیں بھی بریڈ فورڈ سے یعنی کہ جو پاکستانی مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ, وہاں سے وہ منتخب ہوئی ہیں. اب وہ انہیں کیا پڑی ہے کہ اتنی بڑی کنٹروورسی میں آ گئی ہیں. اور جو ڈینیل ہینن ہیں, جو لارڈ ہیں, جو پہلے ایم پی تھے اب لارڈ ہو گئے ہیں, ان کے بارے میں بھی عجیب و غریب پاکستان میں کہانیاں مشہور کی جا رہی ہیں. اور کہا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہ کوئی جوش لابی کے ہیں, اور شاید ان کے کوئی نیتن یاہو سے بڑے قریبی تعلقات ہیں. تو اس کو لنک کس طرح کیا جا رہا ہے اس کو کہ یہ جو ڈیموکریسی ان کرائسس ہے, اور اس میں وہ جو انہوں نے انوائٹ بھیجا ہے, جو انوائٹ سرکل کر رہا ہے, اس میں عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے, اور ناز شاہ کی اور اس کی ہینن کی تصویر لگی ہوئی ہے, اور وہ اس پہ ڈیبیٹ کی بات ہو رہی ہے. اور اس کو آج انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس سٹوری کو کیا اور اس کو لنک کیا ہے
احمد جنجوعہ کی کوئی کہتے ہیں جی کو ان کو اٹھا لیا گیا پاکستان میں یہاں اسلام آباد میں کہیں، تو اس کو لنک کیا ہے اس کے ساتھ کہ وہ جو احمد جنجوعہ ہیں وہ پارٹی کے انٹرنیشنل افیئرز کے چونکہ ہیڈ تھے، تو وہ اس کو سارے کو آرگنائز کر رہے تھے۔ اب پاکستان سے کون کون جا رہا تھا؟ کہتے ہیں کہ بہت سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جا رہے تھے اور وہاں پہ انہوں نے بات کرنی تھی اور پھر کوئی پتہ نہیں فنڈ ریزنگ کی بات ہونی تھی، آئی ڈونٹ نو بٹ، لیکن یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے اس کے پیچھے آخر ہے کیا؟ یہ ڈیموکریسی ان کرائسس کا جب امریکہ کے بعد یہ اب ہاؤس آف لارڈز میں بھی یہ امریکی کانگریس کے بعد ہاؤس آف لارڈز میں یہ اس کا بحث کا ہونا، یہ تو بہت بڑی لابی ہے اور بہت بڑی یہ موو ہے اور پاکستان پہ یہ پریشر میں بہت اضافہ کرے گی۔ اب اس میں نکلتا کیا ہے یہ تو خیر وقت بتائے گا، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا پریشر ہے۔ امریکی قرارداد ہی پہلے سنبھالی نہیں جا رہی تھی، اب ہاؤس آف لارڈز آ گیا اس میں، اور اس میں جو بحث ہو رہی ہے اور پھر یہ کہ جو ڈینیل ہینن کے حوالے سے جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اس میں سے کیا نکلے گا بہت ہی حیران کن اور کسی حد تک پریشان کن یہ صورتحال نظر آ رہی ہے۔ تو باقی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو اگلے ویلاگ